والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ انسان کے اندر فرما برداری اور نافرمانی یہ دونوں مادے رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرما برداری کے اندر عبادات رکھی، طاعات رکھی، نافرمانی کے اندر سیئات رکھی۔ اب ان عبادات کے اندر کچھ ایسی ہے جن کی فضیلت زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے، کچھ کے کرنے کا ثواب زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے۔ اسی طرح سیئات، گناہ کی مختلف شکلیں ہیں، پھر ان کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف کیفیات ہیں، مختلف ان گناہوں کے درجات ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں سخت تاکید نہیں کی گئی، کچھ کے بارے میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہے گئے، لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے اندر جس گناہ کو شدید الفاظ کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ جس کی تاکید کی گئی بچنے کی، اور کرنے والے کو جس طرح ڈرایا اور دھمکایا گیا، وہ گناہ سود والا گناہ ہے۔ اس لیے کہ سود کے اندر انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے، اس کے اندر انسانیت کا جذبہ، اس کے اندر دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں یہ انسان کھو بیٹھتا ہے جو سودی لین دین میں پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو صرف اور صرف پیسوں کا لالچ ہوتا ہے، دولت اکٹھی کرنے کا لالچ ہوتا ہے، اس کو یہ ہے کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، چاہے اگلا آدمی کپڑے بیچ کر کے آئے، یہ سمجھ لو یہ انسان تو ہوتا ہے لیکن اندر سے خون خار درندہ بن چکا ہوتا ہے، خون نچوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں سخت سے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، فرمایا کہ ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب تک اللہ کا ڈر
اللہ کا خوف دل میں نہیں آئے گا، یہ فرما برداری نہیں کرے گا۔ فرما برداری تب کرے گا جب اس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا۔ تو پہلے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر اللہ کا خوف لے کے آؤ، اپنے اندر عبادات کا جذبہ لے کر کے آؤ، اپنے اندر گناہوں کو مٹانے کا حوصلہ لے کر کے آؤ، اپنے اندر گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا کرو۔ فرمایا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ ایمان ہے۔ باقی دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ استعمال کرنے کی ہیں، وہ نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، وہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، اور سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس لیے اس ایمان پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے رب نے بغیر محنت کیے، بغیر حصول کے، ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ ہمیں نصیب فرما دیا، اور یہ کلمہ بھی اگر ہمیں ماں کی گود کے اندر ملا ہے تو یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کا وہ درد تھا، آپ علیہ السلام کی وہ فکر تھی، آپ علیہ السلام کی وہ تڑپ اور طلب تھی، جس کو لے کر کے حضرات صحابہ کرام دنیا کے اندر پھیلے۔ وہ جس جگہ پہ بھی گئے، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے خالی الفاظ کو لے کر نہیں گئے، بلکہ ان الفاظ کے اندر حضور علیہ السلام کا جو درد تھا، جو فکر تھی، جو طلب تھی، جو تڑپ تھی، وہ صحابہ کرام یہ ساری صورتیں ساتھ لے کر کے چلے۔ یہی وجہ ہے جس علاقے کے اندر جو صحابی ایک مرتبہ چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کے دلوں کے اندر ایمان ان کے لیے مقدر کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فکر تھی، تڑپ تھی، طلب تھی ان کے اندر، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اور یہ دین من و عن جس طرح حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے لیا تھا، اسی طرز پر آج بھی ہم تک پہنچا ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا، اور آپ نے کھجور لی، اور کھجور کو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں لیا، اپنا لعاب لگایا، پھر آپ علیہ السلام نے وہ کھجور اس صحابی کو واپس کر دی۔ اب 15ویں صدی ہے، آج بھی اس عمل کو دہرایا جاتا ہے، اس عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ تو عملی طور پر وہ دین آگے پہنچ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب آدمی اونٹ پر بیٹھا ہو اور اونٹ چل رہا ہو تو آواز اونچی نیچی ہوتی ہے،
اونٹ کے چلنے کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا، صاحب ذرا اونٹ کے اوپر تھے تو آواز میں اتار چڑھاؤ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے صحابی نے جب وہ روایت آگے نقل کی، انہوں نے وہ انداز اپنا کر کے دکھایا، اپنے شاگردوں کو وہ انداز اپنا کر کے دکھایا۔ اور آج 15ویں صدی ہے، ہر محدث، ہر حدیث پڑھانے والا استاد جب وہ اپنے شاگردوں کو وہ حدیث رسول پڑھاتا ہے تو وہ اسی طرح اپنا طرز عمل کر کے آواز کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ تو وہ کیفیات، وہ انداز بھی چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام ایسے ہیں جو نازل فرمائے اور تدریجاً نازل فرمائے، ایک مرتبہ نہیں، یک بار کی نہیں۔ آپ اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے، شراب کو لے لیں۔ شراب حلال تھی، پہلے چلی آ رہی تھی، زمانے جاہلیہ سے منع نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ حرمت شروع ہوئی۔ پہلے کہا گیا کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ترغیب دی گئی۔ حالانکہ یہ میرا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر فوراً حکم نازل فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدریجاً حکم نازل فرمایا۔ اب کیا ہے، شراب کے بارے میں تھوڑی سی دیر کے اندر نفرت آ گئی، یہ خراب چیز ہے۔ پھر حکم ہوا نماز کے اندر کہ جس وقت نماز پڑھو اس وقت شراب نہ پی ہوئی ہو، یعنی نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے اتنے وقت کے لیے اس کو حرام قرار دیا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا کہ اب قطعی طور پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا کہ اب شراب نہیں پینی، بالکل حرام ہے۔ تو جس وقت یہ تیسرا حکم تھا نازل ہوا شراب کی حرمت کا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینے کے گلیوں کے اندر ہمیں یوں لگ رہا تھا، کیونکہ جیسے حکم نازل ہوا حرمت کا، جس کے اندر جتنے مٹکے جس نے رکھے ہوئے تھے اس نے باہر آ کر کے اڈیل دیے۔ جو شراب پینے کے لیے تیار بیٹھا تھا اور اس نے گلاس کو اپنے منہ پہ رکھا ہوا تھا اس کو بھی نیچے اتار دیا، اور جو شراب کا اس نے گھونٹ منہ میں لیا ہوا تھا بجائے اندر لینے کے اس کو بھی باہر نکال دیا۔ مدینے کی گلیوں کے اندر ایسے لگ رہا تھا پان شراب بہہ رہی تھی جیسے موسلادھار بارش کا پانی بہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب سود کی حرمت کا حکم نازل فرمایا تو فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور ادھر فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے
بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان اپنے اندر رکھتے ہو، مومن ہونے کے دعوے دار ہو، تو سود کو چھوڑ دو۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے، بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے تم جنگ کر رہے ہو۔ یہ ہے وہ جملہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ سخت الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، جو سب سے زیادہ گناہ کی سنگینی بیان کی گئی ہے، وہ سود کی ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سود نہیں چھوڑ رہا، پھر اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تھوڑا بھیجنا ہے کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، بلکہ کیا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز جس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو، اس ایمان کو اللہ سلب کر لے گا۔ جب ایک مومن کے اندر جو سب سے بڑی نعمت تھی، جو اس کی پہچان تھی، اسی پہچان کی بنیاد پر وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک مومن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہ بھی ایمان والے کے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا، لاکھ بار اس نے وضو کیا ہوگا، وہاں یہ اس کے اعضاء نہیں چمکیں گے، اس لیے کہ جو علامت قرار دی ہے، وہ جو اصل اصول ہے، وہ ایمان ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر باقی والی علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی، اعضاء نہیں چمکیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج پر تشریف لے گیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نظارے کروائے، جنت کے خوبصورت حسین جو جمیل نظارے بھی کرائے گئے، اور جہنم کی سختیاں بھی دکھائی گئیں۔ ایک گروہ دکھایا گیا جن کے جسم کے اندر، جسم ان کا پھولا ہوا ہے اور اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سود خور ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی تجارت کرتا ہے، جو آدمی تجارت کرتا ہے لیکن تجارت کے اصول کو نہیں جانتا، سیکھتا نہیں ہے کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، سیکھنے کے دو اصول، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو ہم نے اپنا رکھا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو شریعت کا ہے۔ جو طریقہ ہم نے تیار کر رکھا ہے وہ طریقہ ملے گا دکانداروں سے۔ کوئی کپڑے کی دکان بنانا چاہتا ہے تو کپڑے والے کے پاس جائے گا، وہاں جا کر کے سیکھے گا، اس کو وہاں کے اصول ملیں گے، وہ شرعی ہوں یا غیر شرعی ہوں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اسلامی طریقوں پر کروں، پھر اس کو علماء کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، علماء سے سیکھنا پڑے گا، یہاں سے اس کو اسلامی اصول ملیں گے، وہاں صرف اس کو طریقہ کار ملے گا کہ آپ کس طرح زیادہ کمائی کر سکتے ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی تجارت سیکھ کر نہیں کرتا، فرمائے کہ یہ آدمی سود میں پڑ جائے گا۔
اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اگر کوئی بغیر سیکھے کوئی بھی کام شروع کرتا تھا، کوئی بھی تجارتی کام شروع کرتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے سیکھا نہیں ہے، تو آپ جا کر کے اس کی دکان کا تالا لگوا دیتے تھے۔ پہلے جا اس کام کے متعلق اسلامی اصول سیکھ کر کے پھر آ کر کے یہ کاروبار کر۔ آج ہمارے اندر اس چیز کا فقدان ہے، شرعی اصولوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، صبح سے لے کر شام تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، صرف شرعی اصولوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر کسی کو کوئی گالی نہیں دے رہا کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے رزق کے حصول کے لیے صبح سے شام تک بیٹھا، لیکن جب شام کو گھر جا رہا ہے تو یہ اس کی جیب کے اندر جو رقم ہے یہ حلال نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہے۔ کس وجہ؟ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کہیں پہ، لوٹ کے نہیں لے کے جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اسلامی اصول نہ ہونے کی وجہ سے، سیکھے نہیں ہیں اصول۔ اگر یہ اصول سیکھتا، یہ جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا رہا، اس کی روزی حلال کی ہوتی، یہ حلال روزی گھر لے کے جا رہا ہوتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آدمی اذان سنتا ہے اس کے بعد جمعے کی تیاری اگر نیکی ہوئی، جمعے کی تیاری کے سوا اور کوئی کام نہ کرے۔ لیکن جب ہم دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں خطبہ شروع ہوگا ہم جائیں گے، اب یہ کام وہی کر رہا ہے جو اذان سے پہلے کر رہا تھا، بعد میں بھی وہی کر رہا ہے، لیکن اس دوران جتنا بھی اس کی آمدنی ہوئی ہے یہ حرام کی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا نقصان کیا۔ تو اسلامی اصول جاننے چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سود ہے، فرمایا کہ سود کا ایک درم ہم اپنے اس میں 1 روپیہ کہہ لیں، تو 1 روپے کا لین دین کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس ایک آدمی 36 مرتبہ اپنی ماں سے مقالہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 36 مرتبہ مقالہ کرنے والا اپنی سگی ماں سے، اس کا گناہ کم ہے، 1 روپے کا سودی لین دین کرنے والا اس کا گناہ بڑھ جائے گا اسے۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت اعلان کیا سود کی حرمت کا، فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز پر لبیک کہا، اور آپ سن کر حیران ہوں گے اس وقت جو ان کی صرف سود کی رقم بنتی تھی وہ رقم 10,000 مسقال سے بھی زیادہ تھی، یعنی آج کے کروڑوں کے حساب کے اندر ان کی صرف سودی رقم تھی، کروڑوں کے اندر تھی۔ اور آگے چچا نے بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاک پیغمبر کا، میرے بھتیجے کا اعلان تھا کہ انہوں نے سودی رقم معاف کی ہے۔ فرمایا کہ میں عباس اعلان کرتا ہوں جس آدمی نے میری اصل رقم بھی دینی ہے، اس سودی رقم صاف ظاہر اصل رقم بھی تو تھی نا، خالی سود تو نہیں تھا، جس نے
سود کے علاوہ اصل رقم بھی دینی ہے۔ سود تو میرے نبی نے معاف کیا، میں اصل رقم بھی معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، معاف کر دی۔ اور آج اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر قانون بن گیا کہ 1 جنوری 2028 سے انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ملک سے سود کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ قانون بن گیا۔ اب اس کو لے کر کے کچھ لوگ بجائے اس کے کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کی بجائے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جی باقی چیزیں فوری طور پر ہیں، اس کے اندر یہ اتنا وقفہ کیوں ہے؟ آپ ذرا سوچیں، 74 سال ہو گئے سودی نظام کو برداشت کیا، اب اگر یہ مزید 4 سال ہے اس کے بعد چھٹکارا مل رہا ہے تو کیا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ دوسرے نمبر پہ اصل تو یہی ہے، فوری طور پر یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن جب ایک ملک چل رہا ہے اس کا سارا نظام ہی سود پر چل رہا ہے، اب یہ بجلی کا بٹن تو نہیں ہے کہ ایک دم دبائیں گے تو سارا نظام سیدھا ہو کے چل پڑے گا۔ صاف ظاہر اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے کمیٹیاں بنے گی، اس کے اندر علماء شامل ہوں گے کہ کس طرح سود سے پاک نظام ہم چلا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، سونا ہے، سونے کی قدر سونار کو ہوتی ہے، لوہار کو نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا پیرانہ سالی کے اندر، اور جن کا سکہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس پیرانہ سالی کے اندر بڑھاپے کے اندر کراچی سے سفر شروع کیا اسلام آباد کے لیے، صرف اور صرف کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں پہنچ کر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کا شکریہ اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان الفاظ کے اندر میں مولانا کو خراج عقیدت پیش کروں۔ پھر آپ کہو گے یہ تو اپنے مسلک کے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کالم لکھا اور اس کے اندر انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، اور انہوں نے اس کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا کہ انسان کو اپنے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے، چاہے مقدار کم ہو، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ ایک بھی سب پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اب تعداد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جتنے ہم علماء اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، چند ایک بھیجتے ہیں، وہ بھی پٹھان بھیج دیتے ہیں، ہم تو صرف اعتراضات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک انشاءاللہ العزیز جس طرح یہ اگر اللہ نے چاہا قانون پاس ہوا، انشاءاللہ یہ سود سے بھی پاک ہوگا نظام ملک کے اندر، جب چھٹکارا ملے گا جتنی سود کی وجہ سے خرابیاں تھیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور ہمارے ملک عظیم پاکستان کے اندر جب یہ بل پاس ہوا مدارس کے اندر شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، تو بھائی ایک ہے انفرادی طور پر اگر کسی کا سودی لین دین ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اسی کی وجہ سے بے برکتیاں ہوتی ہیں۔